الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 11 سے ہم شروع کرتے ہیں۔ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون۔ رب کریم نے فرمایا سن لو، بے شک وہی فساد کرنے والے ہیں اور لیکن وہ شعور نہیں رکھتے۔ یہاں پر منافقین کے فساد کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ فساد یہ اصلاح کی ضد ہے اور کفر، معصیت، نافرمانی سے زمین میں فساد پھیلتا ہے اور اطاعت الہی یہ معصیت کی الٹ ہے۔ اطاعت الہی سے امن اور اطمینان اور سکون پیدا ہوتا ہے۔ ہر دور کے منافقین کا یہ شیوہ رہا ہے، وہ اشاعت تو منکرات کی کرتے ہیں، فساد پھیلاتے ہیں، پامال حدود الہی کو کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں اور دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ وہ اصلاح اور ترقی کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ منافقین کی صفت تھی۔ اللہ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب ان سے یہ بات کہی جاتی ہے تم ایمان لاؤ اس طرح جس طرح لوگ ایمان لائے، قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کہتے ہیں کیا ہم ایسے ایمان لائیں جیسے بے وقوف ایمان لائے۔ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ کریم نے فرمایا سن لو، بے شک وہی بے وقوف ہیں لیکن وہ جانتے نہیں ہیں۔ ان منافقین نے صحابہ اکرام کو بے وقوف کہا، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالی ہمیں اس بات سے محفوظ رکھے جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا، تو یہ منافقین ان کو کہتے ہیں کہ یہ بے وقوف ہیں۔ اسی طرح صحابہ تو وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے اللہ رب العالمین کے راستے میں مال، جان، گھر، اس سب کی قربانی پیش کرنے سے دریغ نہیں کیا۔ اور آج کے منافقین یہ باور کرواتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نعوذ باللہ صحابہ اکرام سے افضل ہیں، اعلیٰ ہیں۔ صحابہ اکرام دولت ایمان سے خالی ہو گئے، ان کا ایمان کامل نہیں تھا۔ تو یہ منافقین کا شیوہ ہے۔ حالانکہ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں چاہے منافق قدیم ہو جدید ہو دونوں کی اس قول کی تردید کی ہے اور فرمایا ہے کہ یہ خود بے وقوف ہے لیکن یہ جانتے نہیں ہیں، انہیں سمجھ نہیں آ رہی۔ اور یہ نبی کے صحابہ تو وہ ذات ہیں، وہ ہستیاں ہیں جن کے ایمان کو میرے اور آپ کے لیے اللہ نے کسوٹی بنا دی ہے۔ فرمایا نا اللہ کریم نے قرآن میں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر تم صحابہ جیسا ایمان رکھو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، ہدایت پا جاؤ گے۔ اگر صحابہ جیسا ایمان نہیں رکھو گے تو پھر ناکامی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے جن صحابہ کو، جن نبی کے یاروں کو، وفاداروں کو ایمان کے لیے کسوٹی بنایا ہے، تو آج کا کوئی دل کا کھوٹا اٹھ کے صحابہ اکرام کے ایمان کی بات کرے تو کیا اس کا ایمان سلامت ہوگا؟ نہیں ہوگا، بالکل نہیں ہوگا۔ نبی کے صحابہ پاک پاز ہستی ہیں، اللہ تعالیٰ ان پہ کروڑوں رحمت و نازل فرمائے۔ فرمایا اللہ نے یہی بے وقوف ہے، ان کو سمجھ نہیں آتی۔ تو کسی
فائدے کو دیکھ کر، دیر سے ملنے والے فائدے کو دیکھ کر مال کو اور جان کو اور کاروبار کو قربان کر دینا، یہ بہت بڑی عقل مندی کی بات ہے۔ صحابہ اکرام کو پتا تھا آج ہم نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ عمل کریں گے تو اس کا درجہ اللہ ہمیں آخرت میں عطا فرمائیں گے۔ تو مثال یوں سمجھیں، آج اگر کہیں اعلان ہو چندے کا تو کوئی آدمی اٹھے، مسجد سے گھر جائے، گھر کا سارا سامان اکٹھا کرے اور لا کے مسجد کی خدمت میں ڈھیر کر دے، یہ میں نے سب کچھ اپنا مسجد کے لیے قربان کر دیا، تو لوگوں کی نظریں کیا کہیں گی بھلا؟ وہ کہیں گے یہ تو بیوقوف ہے، اسے پتہ نہیں ہے یہ گھر کا سارا مال جو ہے نا لٹایا جا رہا ہے، اسے علم نہیں ہے آئندہ کیا ہونے والا ہے، اسے بیوقوف کہیں گے۔ تو حالانکہ وہ بیوقوف نہیں ہے، اس نے آئندہ فائدہ حاصل کرنے کے لیے دیر سے آنے والے فائدے کے لیے اپنا جلدی والا فائدہ قربان کر دیا۔ صحابہ کی بھی یہی مثال ہے، صحابہ اکرام نے اپنے آخرت میں ملنے والے فائدے کو دیکھ کر دنیا کے سارے فائدے قربان کر دیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحابہ کے طرز عمل پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب وہ ملاقات کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم ایمان لے کر آئے، اور جب وہ اپنے شیطانوں کی طرف تنہا ہوتے ہیں تو کہتے ہیں یقیناً ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف ان کو مذاق کر رہے تھے۔ شیطانوں سے مراد یہ ان سرداران قریش تھے، سرداران قریش اور یہودی تھے جن کے اشارے پر یہ منافقین اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے تھے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، اسلام کو نقصان سب سے زیادہ منافقین کی جماعت نے پہنچایا ہے۔ تو نفاق یہ اگر آج بھی کسی بندے کے دل میں ہے، اوپر سے کچھ اور ہے، دل میں کچھ اور ہے، تو خالص ایمان والا نہیں ہے۔ نفاق جہاں جس دل میں نفاق جمع ہو گیا وہاں ایمان کا کیا کام ہے کہ ایمان وہاں پر آئے؟ اگر ایمان ہے تو پھر نفاق نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نفاق سے محفوظ رکھے اور اللہ رب العالمین ہماری عاقبت بہتر فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان باتوں پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔